ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکر گزار ہیں آپ تمام حاضرین کے جو یہاں تشریف لائے، اسی طریقے سے ناظرین کے، خاص طور پر ان افراد کے جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام ہمیں ارسال کیے، اور میں آپ کی خدمت میں ان حضرات کے نام پیش کرتا ہوں جن کے اصال ثواب کے لیے مجلس کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ تمام یہاں پر علماء کرام، طلاب اعظام جو تشریف فرما ہیں وہ بھی، اور اسی طرح جو جہاں بھی ہماری اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے آپ جو ہے فاتحہ پڑھیں گے۔ سید شہنواز علی
ابن سید باقر حسین، مبارک علی ابن غلام سجاد اصغری بیگم بنت ذاکر حسین، حشمت علی ابن مبارک علی امیر فاطمہ بنت بشیر حسین، سکینہ عباس بنت شوکت حسین، جاوید عباس ابن حاجی سلطان حسین، افتخار حسن زیدی ابن وقار حسن زیدی، محمود حسن ولد عباس علی، عابد حسین ابن طاہر حسین، مسعود احمد ابن محمود احمد، حسن آغا ابن ہاشم آغا، احمدی بیگم بنت احمد حسن، سید مبشر حسین زیدی ابن سید محمد تقی زیدی، سیدہ قمر زہرہ زیدی بنت سید اختر حسین زیدی، شمع رضوی بنت محمد حسنین، اقبال رضا ابن کاظم حسین، زینب خاتون بنت علی نقی، قاسم حسین ابن مہدی حسین، شمیم بنت عبد الحسین، شعبان علی ابن جعفر علی، فاطمہ سائرہ تسنیم بنت محمد حسنین، محسن رضا ابن ابو الحسنین محمد رضا، شہنشاہی بیگم بنت دوستان علی، شباب حسین ابن حنیف حسن، منا حسین، عابدہ خاتون بنت عزیز الحسن، افتخار حسین ابن خورشید حسین، ارمان بانو، منفعت حسین ابن محفوظ حسین، ارشد حسین ابن فیض الحسن، سید طاہر حسین ابن صغیر حسین، اختری بیگم بنت سید محمد تقی، امیر عباس ابن محمود حسن، سید حسن ابن محمود حسن، امیر بانو ابن محمود حسن، امیر حسن ابن محمود حسن، سید ناصر حسین رضوی ابن سید للن حسین رضوی، سید واجد علی جعفری ابن سید شاکر حسین جعفری، سید شاکر علی جعفری ابن سید ذاکر علی جعفری، محمد یاسین خان ابن محمد صدیق خان، حاجی یونس غفور، رقیہ بنت حاجی یونس غفور، سید باقر حسین ابن ابرار حسین، اختر حسین ابن کاظم حسین، اظہر حسین ابن کاظم حسین، جرار حسین ابن اظہار حسین، اظہار حسین ابن اصغر حسین، ام لیلہ بنت محمد شفیع، محمد شفیع ابن آدم، محمد صفدر رضوی ابن محمد اصغر، شکیلہ جمال زیدی بنت احمد جمال زیدی، احمد جمال زیدی ابن آدم، سید افتخار حسین ابن سید نذیر حسن، زینب خاتون بنت وسیع احمد زیدی، اکبر علی ابن جواد حسین، عباس بندی بنت اکبر علی، سید محمد علی ابن سید آل محمد، سید علی محمد ابن آدم، اخلاق مہدی ابن محمد نصیر، طیب علی ابن رجب علی، بند حسن ابن مرحوم سید حسن عسکری، سید محمد ہاشم ابن عباس علی، سید محمد قاسم ابن سید محمد ہاشم، کنیز مہدی بنت زائر حسین ابن مہدی حسن، کنیز فاطمہ بنت مبارک حسین، سید ہاشم عباس رضوی، محمد ثقلین ابن منظور احسن، عاقلہ خاتون بنت آل محمد، باقر حسنین ابن محمد ثقلین، نیاز فاطمہ بنت حمید حسن، زاہد حسنین ابن محمد سبتین، اصغر حسین ابن محمد حسین، حسنین رضا ابن غلام مرتضیٰ، پیغمبر رضا ابن غلام مرتضیٰ، مہدی رضا ابن غلام مرتضیٰ، سبتین رضا ابن غلام مرتضیٰ، جعفر خاتون بنت محمد حسین، باقر مہدی ابن زین العابدین، کاظم مہدی ابن زین العابدین، جعفر مہدی ابن زین العابدین، عارفین خاتون بنت ابرار حسین، سمینہ خاتون بنت مجید حسین، شاکرہ خاتون بنت مجید حسین، صفدر حسین ابن محمد حیدر، رفعت فاطمہ بنت ظہیر الحسن، زین العابدین ابن مظفر علی، رئیس محمد کاظمی ابن سید آل محمد کاظمی، حسن عالم ابن محمد عباس، اشتیاق حسین ابن گوہر حسین، بلقیس بیگم بنت سید جعفر حسین کاظمی، سید عشرت حسین کاظمی ابن سید مصطفیٰ حسین، نعیم فاطمہ بنت علی صفدر، شہناز فاطمہ بنت صفدر حسین، عمرانہ خاتون بنت اشتیاق حسین، شکیل حیدر ابن عقیل حیدر، محسن رضا ابن کلب حسین، سنجیدہ زہرا بنت کلب حسین، محمد سلیم ابن کلب حسین مرحوم کلب حسین، امانت علی ابن شیر علی، خورشید بانو بنت شیر علی، اقبال فاطمہ بنت شیر علی، سیدہ حبار رضوی بنت علی ظہیر رضوی، شبیر حسین ابن بشیر حسین، شمیم فاطمہ بنت اخلاق حسین، محمد فاضل ابن عسکری حسین، سید باقر عباس علمی ابن سید علی اسلم رضوی، اصغر مہدی ہوش جونپوری ابن ذوالفقار حسین، شاہدہ خانم بنت علی رضا، منیر حسن ابن علی رضا، امیر حسن ابن علی رضا، شبیر حسن ابن علی رضا، نواب حسن ابن علی رضا، سید وقار الحسن ابن سید منظور الحسن، احمد جمال زیدی ابن ہارون زیدی، عظمت زہرا بنت سید ابو الحسن، سید علی اسلم رضوی ابن سید نصرت حسین رضوی، محمد خلیل ابن محمد عامر، سید ساجد رضا ابن محسن رضا، سید آصف حسین رضوی ابن سید ماجد حسین رضوی، سید سجاد علی ابن سید محمد علی، ملکہ خاتون بنت سید آل محمد، علی حسن ابن محمد تقی، شمیم فاطمہ بنت محمد آمین، جرار حسین ابن اظہار حسین، سالم علی ابن عبد الحسین پنجوانی،
عباس بندی بنت اصغر علی، واجد النساء بنت علی حسنین، وحید النساء بنت محمد حسنین، صفدر حسین ابن حیدر حسن، استخار بانو بنت زین العابدین، حامد حسین ابن قاسم حسین، ساجد حسین ابن حامد حسین، غلام مرتضیٰ ابن مہدی علی، مہدی علی ابن عمید علی، عالمہ خاتون بنت ابرار حسین، امیر حیدر ابن باقر رضا، سفیر حسین ابن صغیر حسین، شہر بانو بنت زوار حسین، عابد حسین ابن طاہر حسین، سید ذیشان حیدر زیدی ابن محمد شاہ زیدی، محمد سعید ابن محمد تقی، علی مرزا ابن سلطان مرزا، سید زمن حسین ابن ریاست حسین، سید زامن حسین زیدی ابن سید غلام حسین زیدی، اظہار حسین ابن نعیم علی، منا مرحوم ابن فیاض صاحب، منتظر عباس ابن صابر حسین، سید ظہیر حسین ابن سید رضا حسن، ام صغرا بنت اللہ جلایا، بٹو بیگم بنت صغیر حسین، محمد حسین ابن تجمل حسین، صادق حسین ابن بشارت حسین، سید وقار رضا عرف ظفر عباس ابن سید بخشش رضوی، زرین فاطمہ بنت محمد علی، منصب علی ابن وسیع علی، مہدی حسن ابن وسیع علی، سرور فاطمہ بنت حیدر مہدی رضوی، تحسین فاطمہ بنت سید محمد قاسم، منظر عباس ابن مناظر حسین، نثار حسین ابن غلام حسین جمانی، فاطمہ بانو بنت علی حسین انیا، سید محمد اعظم، افتخار النساء بیگم، تاثیر فاطمہ بنت یابر حسین، غلام حسین دیدار علی، فاطمہ بانو بنت رضا حسین، عارف حسین، حبیب علی نایانی، کلثوم بنت ہیرجی بھائی، بچو بھائی ابن پنجو بھائی، محمد عالم ابن اقبال علی، نواب بیگم بنت مرزا عسکری حسین، انتخاب فاطمہ بنت ناصر رضا، سید صفدر علی زیدی ابن سید علی حسین زیدی، سید ظہیر حسین ابن سید رضا حسین، مرحوم منا ابن فیاض صاحب، امام الدین ابن رحمت اللہ۔ یہ ہمارے آج کے وہ مرحومین ہیں جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برگزار کی جا رہی ہے، اور آپ تمام جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، علماء کرام، طلاب اعزام، اسی طرح جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی اخلاص فرما کر ان تمام مرحومین کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد۔ تقریباً 350 نام ہمیں صرف واٹس ایپ کے ذریعے ملے تھے، جن میں سے ہم نے تقریباً 200 کچھ کم 200 نام یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کیے، جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے۔ انشاءاللہ باقی جن حضرات نے نام بھیجے ہیں اگلے ہفتے پروگرام میں مجلس میں ان کے ناموں کو شامل کیا جائے گا، اور جنہوں نے فیس بک کے ذریعے بھیجے ہیں ان کو ہم نے ابھی بالکل نہیں دیکھا ہے، اور امید یہ ہے کہ وہ بھی شاید 500 سے اوپر ہی ہوں گے، تو ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، لیکن 200 سے زیادہ ہم یہاں شامل بھی نہیں کر سکتے چونکہ وقت پھر مجلس کے لیے کم رہ جائے گا۔ لیکن آپ سے ہماری گزارش یہ ہے، بہت سے ایسے ناظرین ہیں کہ جو پوری ایک لسٹ مثلاً 10 افراد کے نام بھی بھیجتے ہیں، 5 افراد کے نام بھی بھیجتے ہیں۔ ہم دیکھیں سب کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، سب کا نام یہاں پہ لیا جاتا ہے، سب کے لیے فاتحہ پڑھی جاتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے ان کا نام لے کے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ کم سے کم جتنے افراد کا نام آپ بھیج رہے ہیں اتنے افراد کو کم سے کم آپ شیئر کریں، اتنے افراد کو آپ متوجہ کریں کہ یہ قم المقدس سے جو مرکز علم و فکر ہے، مرکز اجتہاد ہے پوری دنیا میں تشیع کے لیے، تو وہاں سے یہ پروگرام ہوتا ہے، حضرت فاطمہ معصومہ کے جوار سے یہ آپ کے مرحومین کے لیے پروگرام ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مجلس کو خود بھی سنیں اور دوسرے افراد تک بھی اس مجلس کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد تک معارف اہل بیت اطہار علیہم السلام پہنچ سکے۔ ایک محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صلوات بر محمد وآل محمد. کہ اساتذہ اور بزرگان کے حضور اور خصوصاً طلاب اکرام کے درمیان یہ گفتگو اور اس میں بھی سامعین کچھ دوسرے بھی ہیں، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کچھ آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات اس بغرض اصلاح اور تذکر اپنے دیگر سامعین کے لیے، کہ جن معروضات میں سب سے پہلے ہم خود شامل ہوں گے. جس آیت شریفہ کو تبرکاً تلاوت کیا اس کا ترجمہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان لانے والو، تقوی الہی اختیار کرو. ظاہر ہے کہ قرآن مجید بقول استاد محترم کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس آیت کا مخاطب خود کو سمجھیں کہ یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ صلوات پڑھتے باز بلند آگے تشریف. یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ جب اس عنوان سے قرآن مجید کی تلاوت ہوگی تو اس کے پڑھنے میں اور بغیر اس چیز پہ توجہ کیے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اس پڑھنے میں بہت فرق ہوگا. تو یہیں پہ ایک اور جملہ جو شہید مطہری نے نقل کیا علامہ اقبال کے حوالے سے کہ ان کا قرآن مجید کی نماز صبح کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کے والد کا گزر ہوا ان کے پاس سے. تو پوچھا اقبال کیا کر رہے ہو؟ کہ حضور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں. کہ قرآن کو ایسے پڑھو کہ جیسے یہ تم پر نازل ہوا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اس کی ہر آیت کے مخاطب تم ہو، اس میں اتنی ہی غور و خوض کرو جتنی تم کسی بڑے کے کلام کو سمجھنے میں غور و خوض کرتے ہو. تو خیر ویسے ہی یہ قرآن مجید آواز دے رہا ہے: اے ایمان لانے والو، تقوی الہی اختیار کرو. اور یہیں پہ بات نہیں روکتی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، بلکہ تم میں سے ہر انسان کو چاہیے، وہ چاہے جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جس مرتبے پہ ہے، جس منزل پہ ہے، جس اسٹیٹس پہ ہے، جو بھی اس کا وقار ہے، جو جہاں بھی ہے، وہ وہیں اپنی اسی جگہ پر اسی شان کے ساتھ، اسی اہتمام کے ساتھ، اسی مرتبے پہ ہوتے ہوئے نظر کرے، فکر کرے، غور کرے، تعقل و تدبر سے کام لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے.
یہ دعوت فکر اسے دی جا رہی ہے، وہ غور کرے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اس کے بعد پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ پھر تقوی الہی اختیار کرو، اور اس کے بعد اہم ترین جملہ کہ پروردگار عالم جو تم کر رہے ہو اسے بہت باریکی کے ساتھ جانتا ہے، تمہاری ہر حرکات و سکنات سے واقف ہے۔ ہو سکتا ہے انسان اپنے سے بھی چھپ کے کوئی فعل کر لے، لیکن اس کی نظر سے نہیں چھپ سکتا۔ اور یہی اعتبار قرآن مجید کی ایک ایک آیت کا اگر انسان اعتبار کر لے اس کو، اور واقعاً وہ یقین منزل عمل میں آ جائے، تو جب ہم دیکھتے ہیں اگر سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے تو بڑے بڑے چور بھی وہاں چوری نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ میرا یہ عمل قید ہو رہا ہے، میری یہ حرکات و سکنات آ رہی ہیں، میں پکڑا جاؤں گا، کوئی مجھے دیکھنے والا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس جب جیسے ہی کسی کے دیکھنے پہ یقین ہوتا ہے تو چور کا ہاتھ بھی رک جاتا ہے۔ کسی مومن اور ایماندار کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن اگر وہیں اللہ کے بصیر ہونے پہ کس کو یقین ہو جائے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان بھی ہو اور چوری بھی کرے، ایماندار بھی ہو اور گناہوں کے قریب بھی جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں باؤ سے بلند۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتبار اسے ہے، یقین ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو قرآن مجید دعوت دے رہا ہے کہ تم فکر کرو، نظر کرو، دیکھو کہ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو اب یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، آگے کے لیے کیا؟ چونکہ عقل مند انسان، دانا انسان، بصیرت رکھنے والا انسان وہی ہے جو عمل بعد میں کرتا ہے، پہلے سوچتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، مجھے کہنا کیا ہے، مجھے بولنا کیا ہے، یہ پہلے سوچتا ہے پھر کام کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ حیوانوں کی طرح عمل کرنے لگے، جیسے حیوانات انگیزے اور غرائز کے تحت چلتے ہیں، اگر انہیں بھوک لگی تو کھانا کھا لیا، جو بھی ان کا چارہ ہے۔ اب انہیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ یہ کھیت کس کا ہے، یہ باغ کس کا ہے، یہ درخت کس کا ہے، انہیں کھانے سے مطلب ہے۔ ان کی جو تشنگی ہے، جو اشتہا ہے وہ پوری ہونی چاہیے، کیسے پوری ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس پہ کیا قانون لاگو ہوتے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ انہیں بھوک لگی، کھانے کو کچھ چاہیے، پیاس لگی ہے تو پینے کو کچھ چاہیے، شراب ہو، پانی ہو، کچھ بھی ہو، وہ پیے تو پیاس بجھ جائے۔ تو جو اس طرح حیوانوں کی طرح ادھر ادھر منہ مارنے لگے تو وہ انسان نہیں ہے، حیوانی سطح پہ زندگی گزار رہا ہے، وہ سطح حیوانی پہ زندگی گزار رہا ہے۔ اب یہیں پر سید العلماء کا ایک عظیم جملہ وہ یہیں پہ تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو جو صبح سے شام تک دیکھنا چاہیے کہ کتنے کام ایسے ہیں جو اس نے سطح انسانی پہ کیے ہیں، کتنے کام ایسے ہیں جو اس نے سطح انسانی پہ کیے ہیں، اور کتنے کام ایسے ہیں جو سطح حیوانی پہ کر رہا ہے۔ بس جتنے کام انسان نے تقاضائے عقل کو پورا کرتے ہوئے کیے ہیں اتنے ہی % وہ انسان ہے، اتنے ہی % انسان ہے، اتنے ہی فیصد انسان ہے۔ باقی سے تکامل کی ضرورت ہے، عقل کو استعمال کرتا جائے انسانیت میں تکامل آتا جائے گا۔ لیکن جیسے انسان خواہشات سے مغلوب ہو جائے گا، خواہشات اس کی عقل پہ غالب ہو جائیں گی، تو یہی جو افضل المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات ہے، یہی کالانام بل ہم ازل کی منزل میں آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواہشات غالب ہیں۔ جب خواہشات غالب ہوتی ہیں تو یہ خواہشات وہ بت ہے کہ جس سے بڑا دنیا میں کوئی بت نہیں ہے، نہ شخصیات کا نہ مادیات کا۔ سب سے بڑا بت خواہشات کا ہے، اور وہ بھی ان خواہشات کا التی بین جنبے۔ نبی اکرم کی تعبیر، یہ کوئی وہ نہیں جو تمہارے خارج کا دشمن ہے، یہ وہ ہے جو تمہارے پہلو کے درمیان ہے۔ یہ خواہشات کا بت ایسے ہے، اگر اس کو بت شکنی نہ کی گئی تو تمہیں کبھی وحدانیت کے قریب بھٹکنے بھی نہیں دے گا۔ بندگی تو بہت بڑی چیز ہے، تو اگر خواہشات کو مہار نہ کیا گیا تو پھر یہ انسان کو کبھی اللہ کا بندہ نہیں، اور جو نفس کا بندہ ہو، دیکھیے بندگی ایک ہی کی ہو سکتی ہے،
بندگی ایک ہی کی ہو سکتی ہے، یا تو نفس کا بندہ ہو جائے یا اللہ کا بندہ ہو جائے، بندگی دو کی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بندگی الہ سے خارج ہو گیا تو دوسرا کوئی نہیں، یا تو طاغوت کی بندگی ہے یا اللہ کی بندگی ہے، یا تو وہ نفس کی بندگی ہے یہ شیطان کی بندگی ہے۔ اگر اس حدود سے خارج ہو کے صلوات پڑھ دے آواز بلند۔ تو جب تک عقل سے کام لے رہا ہے، اگر اس کے برعکس ہوا شہوات غالب آ گئے، اب اس نے وہ کھانا چاہے جو دل چاہے، اب اس نے وہ پینا چاہے جو دل چاہے۔ اور دیکھیے یہاں بات عجیب و غریب ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ نے کتنی چیزیں حلال رکھی ہیں اور بہت تھوڑی سی چیزیں حرام ہیں، لیکن نہ جانے کتنی لذت ان چیزوں میں آ گئی جو حرام ہیں۔ اتنی فہرست حلال چیزوں کی رکھی، ان میں مزہ نہیں آتا، جو حرام ہے انہیں ہی حلال کرنے کی کوشش، سارا مزہ انہی میں سمٹ کے کیوں آ جاتا ہے؟ کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ اس حکمت کو نہیں سمجھ رہا ہے جس کو وہ مالک دیکھ رہا ہے۔ اس نے اگر کسی عمل کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ تم سے کچھ چاہتا ہے، اس لیے کہ تمہارا کچھ فائدہ ہو جائے۔ یہ اس لیے حرام ہے تاکہ تم اپنے تکامل میں اس کے ذریعے سے کامل ہو سکو۔ جو تمہیں اشتہا ہے، ضرورت ہے، وہ تم اس کے ذریعے سے پوری ہو سکے، ورنہ یہ اس کا کرم ہے، وہ نہ بتاتا ایسے ہی چھوڑ دیتا نہیں۔ اس نے دو حجتیں بھیجی ہیں، ایک حجت ظاہری ہے، ایک حجت باطنی ہے۔ حجت ظاہری یعنی انبیاء و مرسلین، حجت باطنی یعنی عقل۔ اور یہی حجت اگر خواہشات پہ غالب نہ سکی تو پھر انسان معیار انسانیت سے گر جاتا ہے۔ اور یہی تعبیر سید علماء کی ایسے نہیں تھی، بلکہ حدیث پڑھ کے سارا دیتی ہے کہ 3 طرح کی مخلوقات ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، یا تو صرف عقل ہے یا صرف خواہش ہے۔ اگر صرف عقل ہے تو فرشتہ ہے، صرف خواہش ہے تو حیوان ہے، لیکن حسن امتجاز انسان کا یہ ہے، یہاں عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے۔ تو اگر انسان اس سلیقے سے چلا کہ اس کی عقل خواہشات پہ غالب آ گئی تو وہ فرشتہ یا بقول استاد مطارق کے فرشتہ نہیں، فرشتہ تو ہم تب کہتے ہیں جب کوئی اس سے اچھا نہ دکھائی دے۔ فرشتے کی تعبیر بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے فرشتہ نہیں، بلکہ اس تک پہنچنے کی اس کے اندر صلاحیت و قوت و استعداد اللہ نے رکھی ہے کہ یہ مسجود ملائکہ بن جائے، یہ خلافت الہی کا تاجدار بن جائے۔ لیکن کب؟ جب عقل حاکم ہو کی خواہشات پر۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو جائے کہ خواہشات حاکم ہونے لگے تو پھر بڑا مشکل مرحلہ ہے، پھر یہ تأخر و تدبر بھی اس کے کام نہیں آتا، اس لیے کہ لالچ ایسی بجلی ہے جو عقل کو کام کرنے نہیں دیتی ہے۔ خواہشات وہ بت ہے جو پھر اللہ کے جاننے والے راستے کو بند کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں آواز بلند۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام اور رہبران الہی آئے ہیں، ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ ہم معاشرے کو شعور دے دیں، ہم معاشرے کو شعور دے دیں، عقل دے دیں، بصیرت دے دیں، ہم معاشرے کو بیدار کر دیں۔ جتنے بھی رہبران الہی آئے ہیں، اب نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، پہلے ہی خطبے میں جو مولا نے وہ حالات بیان کے جب نبی اکرم تشریف لائے ہیں، تو وہیں پہ اور اسی کے آس پاس یہ جملہ ہے اور وہاں یہ تعبیر ہے دفائن العقول، یعنی ہم نے انسان کی شرست اور طبیعت میں عقل کے خزانے کو رکھ دیا ہے۔ اسے انبیاء کرام صرف اس لیے آئے ہیں تاکہ اسے اس خزانے کی طرف متوجہ کریں۔ اسے ایک صلوات پڑھتے ہیں آواز بلند۔ لیکن جتنے بھی رہبران الہی آئے ہیں، انبیاء کرام آئے ہیں، سب کا ہم و غم اور کوشش یہ رہی ہے کہ ہم انہیں بیدار کر دیں، انسانوں کو شعور دے دیں، عقل دے دیں، انہیں تفکر کرنا سکھائیں۔ دفائن العقول کی تعبیر، عقل کا دفینہ ہے ان کے پاس، ہم نے ودیت کر دیا
بس یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ اسے سائیکل کر دیں، جو خواہشات کی گرد آ گئی ہے اسے ہٹا دیں، اور جب خواہشات کی گرد ہٹے گی، عقل چمکے گی، عقل کی روشنائی ہوگی، اجالا ہوگا، تو جب عقل کام کرے گی تو خواہشات کے پجاری پیچھے ہٹ جائیں گے، چونکہ اب عقل حاکم ہے۔ جب عقل حاکم ہوتی ہے تو پھر جو حکومت تک پہنچتا ہے وہ عادل ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا ہے۔ خیر، اس منزل میں اس جملے کے بعد تو یہ حدیث ہمیں سکھا رہی ہے، اور جتنے بھی انبیاء کرام، حدیث نہیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم عقل دیں، شعور دیں، اور قرآن مجید کی متعدد تعبیرات، یہاں تک کہ 60 سے 70 آیات اس حوالے سے کہ جو دلالت مطابقی یا التزامی یا جو مستقیماً یا غیر مستقیم طور پر انسان کو دعوت تفکر دے رہی ہیں، غور و فکر کی طرف بلا رہی ہیں کہ آؤ تم غور و فکر کرو، 60 سے 70 آیات، اور ان میں متعدد ان فقرات کی تکرار، لعلہم تفکرون، یا یتفکرون، یا تعقلون، یا یعقلون، یا اولی الالباب، یا بصیرت، یہ ساری لفظیں قرآن مجید میں جا بجا، خاص کر آیات کے پسوند میں، آخری حصے میں، یہ تعبیرات ہم سب کو ایک میسیج دے رہی ہیں، حد عقل ہے کہ چھوٹا سا میسیج تو دے ہی رہی ہیں کم سے کم، اگر ہم اور کچھ نہ مانگے اور کچھ نہ سمجھے تو اتنا تو یہ آیات دلالت مطابقی کے طور پہ بھی سمجھا رہی ہے کہ قرآن مجید اپنے چاہنے والے کو عقل مند دیکھنا چاہتا ہے، عقل بند دیکھنا نہیں چاہتا۔ قرآن مجید اپنے قاری کو باشعور دیکھنا چاہتا ہے، بے شعور دیکھنا نہیں چاہتا، صاحب بصیرت دیکھنا چاہتا ہے، بے بصیرت دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور اہل بیت کی قرآن کی یہی کوشش رہی ہے کہ یہ کسی طرح شعور پا جائیں، یہ کسی طریقے سے عقل کو استعمال کرنا سیکھ جائیں، ادھر سے کوشش چلتی رہی، یہاں تک کہ نبی اکرم کا زمانہ آیا۔ اب نبی اکرم کا زمانہ، ایک جوان آتا ہے، آنے کے بعد خدمت نبی اکرم میں، اب میں یہیں پہ ایک جملہ کہتا چلوں، دیکھیے جوان اور نبی کے پاس آ رہا ہے، جوان نبی کے پاس آ رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی اس جملہ دیکھ کے کہ خوشا بحال، توجہ کیجئے گا، خوشا بحال اس معاشرے پر جس کے جوان میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ کوئی نصیحت کرنے والا ملے، اسے کوئی نصیحت کرنے والا مل جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جوانوں کے لیے اور معاشرے کے لیے، اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ آیا جذبے کے ساتھ پیغمبر کی خدمت میں، اور دوسرا ہے کہ یہاں سے یہ بھی ہمیں پیغام محسوس ہوتا ہے، دیکھیے کوئی مولانا تھے نہیں تھے، وہ مرسل اعظم تھے، ہماری طرح قم سے یا عراق سے یا سیریا سے جانے والے مولوی نہیں تھے، بلکہ ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں، جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے وہ معاشرے میں اتنا ہی زیادہ وی آئی پی ہو جاتا ہے جا کے۔ آپ بھی دیکھیں، ہم بھی معاشرے میں گئے تو یہ واقعاً یہ المیہ ہے، اس میں اتنا علیحدگی ہو جاتی ہے، اتنا پرائیویسی ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا الگ کر لیتا ہے کہ کچھ بوڑھے حضرات تو پہنچ جائیں ان کے پاس، لیکن جوان کی ہمت نہیں ہوتی چلا جائے، احوال پرسی کے لیے بھی اپنے مسائل کو سامنے رکھنا بڑی بات ہے، احوال پرسی کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ تو کم سے کم یہ سیرت پیغمبر ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ جب ہم معاشرے میں ہوں تو معاشرے سے اتنا گھل مل کے رہیں کہ ایک جوان آ کے اپنے ہم و غم کو کہہ سکے، اپنے مسائل کو ہمارے سامنے رکھ سکے۔ جوان آیا نبی اکرم کی خدمت میں، آنے کے بعد اب نبی اکرم اسے دیکھ رہے ہیں، ابھی کچھ نہیں کہا، اب اس نے جیسے ہی نبی اکرم کے دہن اقدس واہ ہوئے، اس نے سوچا کہ مجھے کچھ نصیحت کرنے والے ہیں، لیکن نصیحت نہیں، سوال کیا اس سے، اگر میں نصیحت کروں تو کیا تم عمل کرو گے؟ لیکن لمحہ فکر ہے، اگر نصیحت کروں تو کیا عمل کرو گے؟ کہا کیوں نہیں، میں پوچھ ہی رہا ہوں تاکہ عمل کروں، ٹھیک۔ پھر دوبارہ سوال کیا کہ اگر میں نصیحت کروں عمل کرو گے؟ کہا یا نبی اللہ عمل کروں گا۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کر رہے ہیں، اگر میں نصیحت کروں عمل کرو گے؟
بھائی یہیں اگر ہم ذرا سا تفکر کریں تو ایک عظیم پیغام ملتا ہے. ادھر اصرار کیوں ہے؟ بار بار عمل کرنے کا اقرار لے رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں کہ عمل کرو گے، عمل کرو گے، عمل کرو گے. یعنی یہ واقعہ عکاسی کر رہا ہے اس دور کے بھی اور آج کے دور کی بھی. ترجمانی کر رہا ہے کہ نصیحت کے نئے تو بہت مل جائیں گے. نصیحتیں عالم میں بھری ہوئی ہیں. کتاب نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، مجلس، وعظ، خطبات، مجالس، ہر جگہ سے نصیحت ملے گی. لیکن ہم یہ چیک کریں کہ نصیحت ملنے کے بعد عمل کتنا کیا ہے. نصیحت کے بعد عمل کتنا. پر نبی اکرم اسی ضعیف پہلو کو کبھی کرنا چاہتے ہیں کہ نصیحت تو ہم کر دیں گے لیکن ہم تمہیں مرد میدان بنانا چاہتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں بابا سے بلند. یہ اقرار اس لیے لے رہے ہیں تاکہ تم عمل کر سکو. اور دیکھیے یہاں پہ یہ زبان موضوعیت نہیں رکھتا ہے، طلبہ کی زبان میں جملہ موضوعیت نہیں رکھتا بلکہ اسباب مثال آیا ہے. یعنی جیسے وہ ان کے لیے ہے ویسے یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے. ایک جملہ ہے، ظاہر ہے کہ جملہ ایک ہی ہے لیکن اس کا جملہ ہے جو خالق نہج بلاغہ کا بھی استاد ہے. اس کا جملہ ہے جو خود ارشاد فرماتے اوتی تو جوامع الکلم، مجھے وہ ہنر دیا گیا کہ اگر میں چاہوں سمندر کے معنی کو الفاظ کے کوزے میں سمو دوں. یہ ہنر ہمیں دیا گیا ہے. تو ایک جملہ ہے لیکن ایک جملے میں گہرائی کتنی ہے، عمق کتنا ہے کوئی جو ناپ سکے. ایک جملے میں پوری زندگی سمٹ کے آ گئی. بس یہ میں کہوں گا یہ جملہ نہیں ہے بلکہ جوانوں کو کسوٹی دے دی ہے نبی اکرم نے. جو انسان بھی اس معیار پہ اپنی زندگی کو گزار دے نہ دنیا میں خسارہ ہوگا نہ آخرت میں کف افسوس ملے گا. کبھی اسے کف افسوس ملنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی شرمندہ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے فکر کی ہے بعد میں عمل کیا ہے. کہ سوچو پہلے کیا کر رہے ہو. اگر ہدایت کا پہلو روشن ہوتا ہے تو آگے بڑھو، اگر گمراہی ہے تو رک جاؤ. جب بھی کوئی کام کرو تو مشیت الہی کو دیکھو، اگر مشیت الہی پاتے ہو تو آگے بڑھو ورنہ رک جاؤ. تو جو مشیت الہی کے تحت کام کرتا ہے وہاں افسوس نہیں ہے بلکہ رضوان جنہ اس پہ رش کرتا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں بابا سے بلند. تو نبی اکرم کی کوشش یہ رہی کہ ہمارے جوان عقل کو استعمال کرے، تعقل و تدبر سے کام لے. قرآن مجید کے پیغامات، انبیاء کرام کا ہم و غم اور صحیح کوشش یہ رہی ہے کہ جو دفائن عقول ہیں ہم انہیں سیکل کریں، باقی ان کا کام ہے. دیکھیے یہاں پہ ایک حسین جملہ یہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ کا کام نہیں یہ حکومت قائم کریں وہ. لیکن تھوڑا سا کبھی حساسا لگے حکومت قائم کرے آئیں نہیں. انبیاء اور ائمہ کا کام یہ ہے کہ اس کے اسباب مہیا کریں، اسباب مہیا کریں، زمینہ سازی کریں حکومت کے لیے. زبردستی آگے حکومت نہیں چھینتے، نہ چھینی ہے، تاریخ گواہ ہے. نہیں، زمینہ سازی کرتے ہیں. ان لوگوں کو اتنا شعور دے دیا جائے، اتنا بیدار کر دیا جائے، ان کی عقل کو اتنا فعال کر دیا جائے کہ جب یہ عقلا معاشرے میں آئیں تو تقاضۂ عقل کو پورا کریں. اور جب عقلا معاشرے میں ہوں گے اور تقاضۂ عقل پہ پورے اتریں گے تو کرسی حکومت تک یا تو معصوم آئے گا یا وہ آئے گا جو تالی دل پہ معصوم ہو، یا تو معصوم آئے گا. اور اگر ایسا بھی کوئی نہیں ملا تو کم سے کم وہ آئے گا جو عادل ہو، ظالم نہ ہو. اب تجزیہ کر لیں آج کے دور کا. آج کے دور میں وہ زیادہ ہیں جو سطح حیوانی پہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ کتنے ہیں جو عقل کی روشنی میں قدم اٹھا رہے ہیں، وہ کتنے ہیں جو ان سماعت و بصارت کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں. تو یہ جو آج ظالمین معاشرے پہ مسلط ہیں، ان کو مسلط کرنے والے یہی ہیں چھوٹے چھوٹے افراد جو اسے بڑا بناتے ہیں.
اگر اسے پہلی غلطی پہ نہ روک دے گا تو ہمارے استاد محترم نعیم عباس صاحب کا مشہور ترین جملہ ہے کہ فرعون اور یزید کو یزید بنانے والا اللہ نہیں ہے، یہ معاشرہ فرعون اور یزید بناتا ہے، یہ معاشرہ تو وہاں تک پہنچاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے عہدے سے لے کر وہی سطح میں آتا ہے اور وہی اس پوسٹ اور عہدے پہ آتا ہے جو جتنا بڑا کرمنل ہے وہ اتنا ہی بڑا پوسٹ پہ جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہم سب سے اونچی سیٹ پہ دیکھیں گے تو جیسے ہیں ویسے ہی ہمیں نظر آئیں گے، چاہے وہ ٹرمپ ہو یا اور دوسرے اس طرح کے ظالم حکمراں ہو۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے عقل کی روشنائی اور عقل کی بصیرت اور تقاضۂ عقل پہ جب کام نہیں ہوگا تو معاشرے میں اسی طریقے کے افراد ابھریں گے اور یہی آئیں گے۔ تو تقاضا اس لیے معصوم یہ چاہتے ہیں، اب جب امام ظہور فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جب امام آئیں گے اس وقت عقل کامل ہوگی، زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی۔ ایسا نہیں کہیں سونا چاندی دبا ہوا ہے وہ نکل جائے گا، نہیں۔ جیسے اس انسان نے اپنی عقل کی بصیرت کے ذریعے سے تیل کو کشف کیا، گیس کو کشف کیا، اس طرح کی جو صلاحیتیں زمین میں پوشیدہ ہیں جب انسان عقل کی ترقی پہ پہنچے گا تو وہ سب خزانے اگلے گی، اس طریقے سے ترقی ہوگی۔ عقل کامل ہوگی تو امام آئیں گے، اور کل بھی امام کا ساتھ انہی افراد نے دیا تو عاقل تھے، اور آنے والے کل میں بھی امام کا ساتھ وہی دیں گے جو عاقل ہوں گے۔ وہی دیں گے جو بصیرت رکھتے ہوں گے، وہی دیں گے جو تعقل و تدبر سے کام لینے والے ہوں گے۔ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ لوگ خلاف کعبہ سے لپٹے رہ جائیں گے اور فرزند رسول کعبے کو صرف اگر انسان اتنا ہی چھوڑ رہا ہے جس نے اتنے حج پیدل کیے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ حج چھوڑ کے جا رہا ہے؟ لیکن نہیں۔ اب یہیں سے مکتبے بہت سے باتیں تھے لیکن سب ختم کرتے ہوئے ادھر سے زور یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو غفلت میں رکھا جائے، اور رہبران الہی کا زور یہ ہے کہ انہیں بیدار کیا جائے، انہیں شعور دیا جائے، انہیں عقل دی جائے۔ اور ظالم حکمران چاہتے ہیں یہ غفلت میں رہیں تاکہ کوئی ہم سے کچھ پوچھے نہ، ہم سے کوئی حساب نہ مانگے، ہم سے کوئی سوال نہ کرے، ہم پہ کوئی چونو چارہ نہ کرے۔ لیکن ادھر سے بیداری دی جا رہی ہے۔ جب بیدار ہوتے ہیں لوگ یہ گھبراتے ہیں۔ کیوں گھبراتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر عوام بیدار ہو گئی تو پھر ان کی کرسیاں سالم نہ رہیں گی، پھر کرسیاں سالم نہ رہیں گی۔ ورنہ کیا ہو سکتا ہے، ایک امام جو نظر بند ہے، قید و بند میں، اس سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ایک وہ انسان کے جسے تم دنیا سے شہید کر چکے اس کا روزہ بننا ہے، اس سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہ گھبرا اس لیے رہے ہیں کہ یہ وہ مکتب فکر ہے کہ جب تک یہ زندہ تھے تو محدود تھے، اور جب سے شہید ہو گئے تو زندہ تر ہو گئے، زندہ تر ہو گئے ہیں۔ یہ شہید استاد شہید مطارق کا جملہ کہ جب تک امام حسین زندہ تھے، بنفس نفیس تھے، تو یزید کے لیے چیلنج تو تھے لیکن محدود تھے، مجسم تھے، یہاں ہے تو وہاں نہیں۔ لیکن جب شہید ہوئے تو زندہ تر ہو گئے، اور یہ مکتب، یہ تفکر اتنا پھیلا کہ کل ایک کربلا تھی، آج ہر محلے ہر گھر میں کربلا ہے۔ یہ تحریک اتنی پھیلی تو اس لیے گھبراتے ہیں کہ کہیں اگر یہ بیدار ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ دیکھیے گھبراتا وہ یہ کچھ مکتب ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہاں نہ جائیے، وہاں نہ بیٹھیے، ان کی بات نہ سنیے ان کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم پھر وہابی ہو جاؤ، تم پھر شیعہ ہو جاؤ گے، تم ان کی طرف۔ کیوں؟ یہ گھبرانا وہیں پہ ہے کہ جہاں کچھ دال میں کالا ہو، یہ گھبرانا وہیں پہ ہے کہ جہاں حقائق پہ شبہات ہوں، لیکن جہاں دلائل محکم ہو وہ یہ نہیں کہتے یہاں نہ بیٹھو وہاں نہ بیٹھو، وہ یہ کہتے ہیں اگر میدان جنگ میں بھی ہو اور کوئی صحابی بھی آ کے کہے علی مجھے شک ہو رہا ہے، علی کہہ سکتے تھے میں ساتھ میں ہوں، میں حق ہوں، مجھے مانو، لیکن یہ نہیں کہتے مجھے مانو۔ کہا پہلے حق کو پہچانو پھر اہل حق سمجھ میں آئیں گے، پھر اہل حق سمجھ میں آئیں گے۔ پہلے معیار حق کو پہچانو، معیار حق کیا ہے، پھر اہل حق سمجھ میں آئیں گے۔ اگر یہ کسوٹی سے پھر شخصیات سے مروب نہیں ہوں گے، یہ تو صحابی ہیں، یہ بھلا کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ نہیں،
یہ خواہشات کا بت نہ جانے کسے کسے پجاری بننے پہ مجبور کرتا ہے. طلحہ و زبیر جیسی صحابیت بہہ گئی اس کے آگے. ایسے بڑے بڑے سورما نے جس سے بس گفتگو کڑیا ختم کرتے ہوئے اپنے دوسرے سامعین کے ایک تمثیل کے ذریعے مختصر پیغام اور بات یہ تمام. تعقل و تدبر سے جو کام لیتا ہے، اور خاص کر یہ جملہ کہ قرآن مجید میں بار بار تدبر کی طرف، ماد کی طرف، یہاں تک کہ 1/3 پارٹ قرآن ماد کے سلسلے میں ہے. قرآن کا 1/3 حصہ صرف ماد کے سلسلے میں ہے، ماد کے لیے، تاکہ انسان اس مبدا اور ماد کو نظر میں رکھتے ہوئے عقل کی روشنی پہ اپنی زندگی کو طے کرے. جب اس طرح طے کرے گا تو پھر کمال تک یہ پہنچے گا. بس اپنے دوسرے سامعین کے لیے ایک تمثیل اور گفتگو تمام. ایک عظیم پیغام، چونکہ جو بزرگان حکایات، یہ تمثیلات پیش کرتے تھے، اس میں وہ اہم مطالب رکھ دیا کرتے تھے کہ جو ان کی اہمیت کے لیے چار چاند ہوتی تھی. تو کہتے ہیں کہ ایک عاقل و دانا انسان جہاز میں جا رہا تھا، اور بھی بہت سے افراد تھے. جہاز گردش میں آیا، سب وہیں پہ فنا ہو گئے، ایک شخص بچا. یہی دانا انسان نہ جانے اسے کیسے بچتا بچاتا ایک تختے پہ لب ساحل تک پہنچا. جلدی جلدی جیسے وہاں تک پہنچا تو اور اس نے دیکھا کہ یہ تو میں ایسا ہوا کہ موت سے نکل کے پھر موت کے منہ میں آ گیا. یا تو صحرا ہے، درندے ہیں، حیوانات ہے، دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے. اب یہ گھبراتا ہوا کسی نہ کسی طریقے سے ایک درخت پہ چڑھا. اب چاروں طرف ہو کا عالم ہے. اس نے دور سے دیکھا ایک کشتی آ رہی ہے. جیسے وہ کشتی آئی تو اس نے جیسے قریب ہوتی رہی اس نے دیکھا کہ شاہی لباس میں کچھ افراد ہیں اور وہیں ایک کے ہاتھ پیر کو باندھا ہوا ہے. جب اور نزدیک آئے دیکھا تو یہ اسی ساحل پہ آ رہے ہیں، اسی کی طرف آ رہے ہیں. اور یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے وہ اسی کے پاس اترے، اور انہوں نے جس کو باندھ رکھا تو وہ بھی شاہی لباس میں تھا، اسے اتار کے وہاں پہ چھوڑ دیا. اب چاروں طرف دیکھنے لگے. بس یہ آخری بات گفتگو تمام ہو گئی. چاروں طرف دیکھنے لگے. اب دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. ایک نے میری طرف دیکھا اور سب کو متوجہ کہ دیکھو وہ ہے اوپر. اب یہ بہت گھبرایا، ڈرا، اس کو نیچے اتارا. نیچے اتارنے کے بعد سب سے پہلا سوال کہ تم کون ہو، یہ کون ہے؟ تم کون ہو اور یہ کون ہے؟ کہ یہ یہاں کی بات نہیں، یہ بعد میں بتائیں گے، پہلے سے چھوڑو. کشتی میں بٹھایا اس کو زبردستی. اب وہاں اسے بتانا شروع کیا کہ یہ کیا ہے. اب بات کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے باندھ کے یہاں ڈالا یہ ہمارے بادشاہ ہیں. کون ہے یہ ہمارے بادشاہ سلامت تھے جو ہم نے باندھ کے وہاں ڈالا ہے. کب کیوں ڈالا ہے؟ کہ اس لیے کہ ہماری رسم یہ ہے کہ ہم صرف 5 سال کے لیے رکھتے ہیں بادشاہ کو، اور 5 سال کے بعد باندھ کے یہاں ڈال دیتے ہیں. کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہاں سے ہمیں دوسرا مل جاتا ہے. اب وہ 5 سال حکومت کرے گا، پھر باندھ کے یہاں ڈال دیں گے. تو اب اسے 5 سال تک تو سکون ملا، لیکن اب 5 سال بعد کی بہت فکر ہونے لگی. اس لیے کہ ایسی جگہ پہ باندھ کے ڈالنا ہے کہ جہاں سے موت یقینی ہے، کوئی بچنے کا چانس نہیں ہے. اب اسے پہلی بات تو باور ہی نہیں ہو رہا کہ مجھے بادشاہت ملنے والی ہے. اب اسے جیسے کیسے محل تک پہنچایا. اس کے سامنے سب شاہی لباس رکھا، جو کلیدے وغیرہ سب اس کے قبضے میں دے، محافظان سارے جو ایک بادشاہ کے ہوتے ہیں وہ سب اس کے انڈر میں دے دیے. سارے حکم فرما اس کے جو جتنے بھی تھے خدمت گزار سب اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے. حضور آپ حکم دیں، آپ بادشاہ ہیں. لیکن اسے یقین نہیں آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ خاص کر اس کے لیے بڑی چیز جو عہدے کی لالچ میں کچھ کام کرے. جو MP بننا چاہتا ہو اور ابھی چیئرمین بھی نہ ہو جائے، اب چیئرمین کہہ کے پکارے کتنا خوش ہوتا ہے. کیا اس کے دل پہ گزرتی ہے. لیکن یہاں صرف کہنے والی بات نہیں، واقعیت ہے. لیکن ایسی واقعی جو اچانک آئی اس پہ یقین اعتبار نہیں ہو رہا ہے. یہاں تک کہ 2-4 دن ایسے ہی گزرے، ابھی کھانا پینا بھی صحیح سے نہیں ہو سکا. لے دھیرے دھیرے یہ تو باور ہونے لگا مجھے بادشاہت مل گئی ہے، لیکن ابھی وہ ٹینشن ہے کہ مجھے 5 سال کے بعد وہیں ڈال دیا جائے گا. ہر ایک سے کہ 5 سال کے بعد وہیں ڈال دیا جائے گا. حضور سب کا یہ ہوتا چلا رہا ہے. ہماری ہسٹری میں دیکھو اتنے بادشاہ گزرے ہیں، سب کو ہم نے باندھ کے وہیں ڈالا ہے. ابھی جیسے اس نے اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کیا، مختصر یہ کڑیا تمام کرتے ہوئے سنبھالنا شروع کیا، اور اس نے اپنے جب تمام حکومت پہ اپنا کنٹرول اچھی طریقے سے کر لیا تو اس نے ایک جوانوں کی ٹکڑی کو لیا، اور لینے کے بعد اس سے کچھ خفیہ کام لینا شروع کیا. کہ دیکھو جہاں وہ باندھ کے ڈالتے ہیں نا وہیں تم جاؤ، جتنے بھی وہاں حیوانات ہیں سب کو ختم کرو.
ایک مرحلے میں یہ کام طے ہوا، جلدی جلدی عرض کرتا چلو میں، پھر دوسری ٹکڑی کو بلایا کہ وہاں جتنے بھی جھاڑ جھنگال کانٹے ساگ یہ سب ختم کرو۔ اب ظاہر ہے کہ بادشاہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو جنگل کو وہ چمن بنا سکتا ہے۔ یہ سارے کام مختصر ہوتے رہے، جو ضروریات زندگی ہے وہاں اس نے کنویں بھی، مکانات بھی، غنیز و غلام بھی سب وہاں پہنچا دیے، یہاں تک کہ یہ 4 سال اس کے تمام ہوئے، 5واں سال شروع ہوا۔ ابھی تک کا ماحول اس کے الگ تھا۔ جب 5واں سال شروع ہوتا تھا تو جو بادشاہ سلامت ہوتے تھے ان کی پریشانیاں بڑھ جاتی تھی، لیکن یہ عجب بادشاہ آیا ہے، پہلے پریشانیاں بڑھی تھی، جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے یہ حشاش و بشاش ہو رہا ہے، یہ خوش و خرم ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جب 6 مہینے باقی رہ گئے تو اپنی تمام رعایا، تمام ارکان، تمام سلاطین کو جمع کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو مجھے 6 مہینے پہلے ہی وہاں پہنچا دو، 6 مہینے پہلے ہی پہنچا دو۔ سب کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی، حضور جتنے بھی بادشاہ تھے سب کی روش اس کے برخلاف تھی، سب پریشان ہوتے تھے، اب 6 مہینے رہتے، کھانا پینا چھوڑ دیا جاتا تھا، اور آپ ہیں کہ خوش و خرم حشاش و بشاش ہیں، آپ کے یہاں کوئی پریشانی نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، آپ کیا چاہتے ہیں 6 مہینے پہلے وہاں چلے جائیں؟ ارے اپنے اوپر رحم کرو۔ لیکن یہ ہے کہ نہ گھبراتا ہے، نہ اس کے لبوں پہ ہوائیاں اڑتی ہیں، یہ خوش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس جگہ کو سنبھال لیا ہے جہاں مجھے جانا ہے، میں نے اس جگہ کو سنبھال لیا ہے جہاں مجھے جانا ہے، میں نے فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اب یہی چیز سب کا رویہ اس کے برخلاف تھا، آپ کا کیوں؟ کہا جا کے دیکھو، جیسے جا کے دیکھا وہاں پر جیسے باندھ کے ڈالنا تھا کہ وہاں اب ویرانہ نہیں ہے، وہاں آبادی ہے۔ بھائی یہی چیز تو جو امام سے کسی نے پوچھی تھی کہ موت سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں، گھبراتے کیوں ہیں موت سے، تو امام نے یہی جواب دیا تھا کہ جب آبادی سے ویرانے میں جاتے ہیں تو ڈرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا آباد کی ہے، آخرت کو برباد کیا ہے۔ تو موت سے وہی گھبراتا ہے کہ جس نے فکر آخرت نہ کی ہو، لیکن جس نے ایک ایک قدم آخرت کو یاد کرتے ہوئے اٹھایا ہو، اس کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اس فکر آخرت کے ساتھ، تقوی الہی کے ساتھ، عقل کی روشنی میں زندگی کو طے کرتا ہے تو پھر نہ یہاں پہ کف افسوس ملتا ہے، نہ وہاں جا کر اسے رنج و غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بس گفتگو تمام ہوئی، یہ تھی عقل و بصیرت اور تفکر و تعقل جو مسلسل، اور یہی فقرہ ارجعوا الی عقولہم، کربلا کا واقعہ ایسے رونما نہیں ہوا ہے، یہ اسی عقل و بصیرت کو کام میں نہ لانے اور بنی امیہ کے اس کردار کو فراموش کر دینے کا نتیجہ ہے۔ یہ جو جہل ہے، یہ جہل وہ نہیں ہے کہ ان پڑھ ہے، یہ جہل وہ ہے کہ جو عقل کے مقابلے میں ہے۔ یہ جب عقل و شعور سے آدمی کام نہیں لیتا تو پھر وقت کا امام تنہا رہ جاتا ہے۔ حضرت علی جیسا شخص بھی اور ایسا شجاع بھی پھر تنہا کھڑا نظر آتا ہے، اور جو اپنے تھے وہی تلوار لے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل و بصیرت اور خرد سے سابقہ نہیں ہے۔ ان کو جو عقل سے کام نہیں لیتا اسے نیزے پہ قرآن بلند کر کے بہکایا جا سکتا ہے، اسے حدیث رسول کے ذریعے سے بہکایا جا سکتا ہے، اور پھر وہاں طاغوت اور سرکش لوگ تباہ نہ ہو جاتے ہیں۔ بس کربلا اسی ہم و غم کو پہنچا رہی ہے کہ اگر انسان عقل و بصیرت سے کام لے تو پھر دوسری کربلا واقع نہ ہوگی، بلکہ ظالم کو اس کی آشیانے میں ہی دبا دیا جائے گا، ظلم کو پنپنے کا موقع نہ ملے گا اگر انسان عقل و خرد سے کام لے۔ یہی عقل و خرد کا قافلہ جو کربلا میں تھا، اور یہ وہ عظیم قافلہ ہے جنہوں نے لوگوں کی بیداری کے لیے اپنی سب چیزیں قربان کر دی ہیں، لیکن یہ چاہا ہے کسی طرح ان بندگان خدا کو بیدار کر دیا جائے۔ حتی الامکان کوشش کی، اگر یہ ایسے خطبات، ارشادات سفرا کو بھیج کے بیدار کرنا چاہا لیکن بیدار نہ ہو سکے، تو آخر میں یہی کہ فرزند رسول کو کربلا تک آنا پڑا، اور وہ تمام قربانیاں جو آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں
یہاں تک کہ عباس کے بازو دے دیے تاکہ انہیں عقل و شعور آ جائے۔ خود کربلا کے میدان میں جو خطبات ہیں ان میں اتنی چاشنی، اتنی مٹھاس ہے، ایسے تو ہم اور آپ اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتے جس لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ ہاں کچھ سرگنا الگ ہیں کہ جن کی مذمت ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی جنہیں کچھ اور کہہ کے یہاں لایا گیا، اس محبت سے جیسے ایک باپ اپنے نافرمان بیٹے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ یہ سدھر جائے، اس سے بھی زیادہ شفقت کے ساتھ امام چاہتے ہیں کہ یہ ان کے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہ ہوں۔ لیکن ظالم نہ مانے، جب نہ مانے تو اصحاب کی قربانیاں ہونے لگی۔ عباس کے بازو شہید کر دیے گئے، حسین مسلسل قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ منزل بھی آیا کہ جو جگر کے ٹکڑے ہیں حسین ان کا غم اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ حسین نے اونو محمد کے لاشے کو اٹھایا، حسین نے حضرت قاسم کے لاشے کو اٹھایا، اور یہاں تک کہ وہ منزل بھی آئی کہ حسین اب اپنے ششماہ مجاہد کو لے کے میدان میں آ گئے کہ اب تو انہیں شعور اور بیداری آ جائے۔ اللہ اکبر! لیکن یہ لوگ بیدار نہ ہو سکے، یہاں تک کہ حسین نے اپنا سر بھی جھکا دیا، اور حسین اب شہید ہو چکے۔ لیکن عزادارو، پر یہیں پہ حسین نے تمام قربانیاں دی۔ چونکہ ایک بزرگوار کی اصالِ ثواب کی مجلس تھی، تو میں نے یہ چاہتا کہ جناب حبیب کے مصائب کو کچھ مختصر میں آپ کے سامنے بیان کروں، بس اس کے لیے ایک یہ جملہ اور اس کے بعد 2-4 مصائب کے جملے اور بات تمام۔ جب شب عاشور آئی ہے تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو فکر آخرت کرنے والے تھے۔ جب فکر آخرت کرنے والا ہوتا ہے تو پھر موت کا وقت اس کے لیے شاد کا وقت ہوتا ہے، خوشحالی کا وقت۔ وہی دیکھ رہے تھے شب عاشور انصار حسینی ایک دوسرے سے مزاح کر رہے ہیں، کہیں مزاح کا وقت ہے؟ کہا یہی تو مزاح کا وقت ہے۔ اب ہم اس دار فنا سے دار بقا کی طرف جانے والے ہیں، منزل کمال کی طرف جانے والے ہیں، یہی خوشحالی کا وقت ہے۔ بس اب یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اس طریقے سے عبادت کی ہے کہ جیسے شہد کی مکھی سے کے بھنبھنانے کی آواز آتی ہے، ویسے تلاوت قرآن، عبادت، نماز، اس کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب امام حسین اس کربلا کے میدان میں نکلتے ہیں، ہلال پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہلال نے نہ جانے کیوں امام کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ امام چند قدم چلے ہیں، چلنے کے بعد جیسے کسی قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا کہ کوئی آ رہا، پوچھے مڑ کے دیکھا کون؟ ہلال نے گھبراتے ہوئے کہا مولا میں ہوں ہلال۔ کا ہلال کیا وجہ ہے، کیوں چلے آئے؟ کا مولا چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، آپ تنہا جائیں میرے دل نے گوارا نہیں کیا۔ مولا آپ تنہا جائیں، میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا مولا، میں اس لیے آپ کے ساتھ اگر اجازت لیتا، آپ منع کر دے تو میں رک جاتا، میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن میں اسی طریقے سے آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ چلا تاکہ آپ کی حفاظت کر سکوں۔ کہا نہیں ہلال جب آ گئے تو آ گیا ہو۔ ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو لیا، امام حسین آ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، ایک مرتبہ ایک مقام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہلال یہ مقام دیکھ رہے ہو؟ کہاں مولا؟ کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے، یہ وہ مقام ہے ارے جہاں وہ گرنے کے بعد بے چینی سے مجھے پکار رہے ہوں گے۔ اور آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد پھر کہتے اس مقام کو پہچانتے ہو ہلال؟ کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں علی اکبر اپنی جوانی کے باوجود ارے ایڑیاں رگڑنے میں مجبور ہو گئے۔ اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں ہلال اس مقام کو پہچان رہے ہو؟ کہ جی مولا، کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ارے گلے پہ تیر لگنے کے بعد میں اپنے ششماہ مجاہد کو دفنا رہا ہوں گا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، مختصر یہ کہ مولا ایک ایک کی نشاندہی کرتے جاتے ہیں، لیکن ہلال نے ایک مرتبہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ مولا پوچھتے ہیں ہلال تمہارا امام تم سے ہم کلام ہے، تم یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی ادھر دیکھتے ہو کبھی ادھر دیکھ۔ کہ مولا جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں مجھے وہ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ کہ ہلال کیا؟ کہ مولا ارے کسی ضعیفہ کی، کسی کے اس طرح بلبلانے کی، رونے کی آواز ہے جیسے کسی کا جوان بیٹا مر گیا ہو مولا، لیکن کوئی رونے والا دکھائی نہیں دیتا۔ کہ ہلال یہ ہماری ماں فاطمہ
جزاک اللہ۔ بمختصر یہ کہ صبح نمودار ہونے لگی، ایک قربانی پہ قربانیاں دیتے رہے، یہاں تک کہ جناب حبیب ابن مظاہر آتے ہیں۔ بس گفتگو تمام ہے۔ حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ یہ وہ ہے جو فقیہ ہے۔ دیکھیے حبیب ابن مظاہر میں بہت سارے صفات تھے جن کو امام جلوہ کر سکتے تھے خط لکھتے وقت، لیکن کہا الا رجل فقیہ، جو بہت دقیق فکر رکھنے والے ہیں، فقہ و فقات میں مہارت رکھتے، اس کو بلایا۔ اللہ اکبر، اس کو بلائیے۔ کس وقت بلا رہے ہیں امام؟ اس وقت بلا رہے ہیں کہ جب شہزادے نے پوچھا بھیا ان کا تو لشکر کے لشکر آ رہے ہیں، کیا ہمارا کوئی مددگار نہ تھا؟ تو حبیب کو خط لکھ کے بلایا۔ ادھر حبیب آئے، جیسی چہل پہل محسوس ہوئی، ایک مرتبہ پوچھا یہ کیسی چہل پہل ہے، یہ کیسی خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے؟ کہا حبیب آئے ہیں کہ جا کے میرا سلام کہنا۔ جیسے حبیب نے شہزادی کا سلام سنا، زمین پہ بیٹھ گئے، خاک کو سر پہ ڈالا۔ ارے واہ مصیبت، یہ وقت آ گیا، نبی زادیاں غلاموں کو سلام کہہ لائے۔ بس آزاد رو یہ جملہ اور اسی پہ گفتگو تمام۔ اب حبیب میدان کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے حسین بن نمیر ملوم نے کہا حسین چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھ لو تمہاری نماز قبول نہ ہوگی۔ وہ حبیب سے برداشت نہ ہو سکا کہ ملون ابن ملون تیری نماز قبول، فرزند بن نبی کی نماز قبول نہ ہو، اور یہ کہہ کے جو حملہ کیا۔ اب میدان میں آتے ہیں اور میدان میں کشتوں پہ پشتے لگاتے ہیں، لیکن ضعیف آدمی کہاں تک لڑے؟ ایک تیر آ کے لگا، تلوار آ کے لگی، خم ہوئے، پھر چاروں طرف سے حملے ہونے لگے۔ ایک مرتبہ آخری سلام کہا، مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین بڑی تیزی کے ساتھ چلے حبیب کے پاس، اے میرے بچپن کے دوست، ایسے عالم غربت میں کیا تم بھی حسین کو تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ للہ درکا یا حبیب سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ان رونے والی آواز پر رحمت نازل فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرض کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما۔ اور تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کو جو ہمارا ہدف اور مقصد ہے اس کے تحت کاوش و جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کے زمینہ سازوں میں قرار دے، اور تو واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کو لیے ایسے اسباب فراہم فرما تاکہ ہم ظہور امام کے زمینے کو ہموار کرنے والوں میں کام آ سکے۔ اور تو واسطہ محمد وآل محمد کا جنت البقیع میں مزار مقدسہ کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ اور تو واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں علوم آل محمد کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور تو واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ اور سے واسطہ محمد وآل محمد کا علماء فضلاء مراج کرام کو اپنی خصوصی حفظ و امان عطا فرما۔ اور سے واسطہ محمد وآل محمد اس کرونا وبا کو جہان سے ختم کر دے۔ اور سے واسطہ محمد وآل محمد کا آخر میں یہی دعا ہے کہ ہمارے سلطان امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر میں شمار فرما۔